اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف الخلق سید المرسلین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ کلمات قصار نہج البلاغہ کا تیسرا حصہ، اس کی چوتھی حکمت، اسی کے حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ اس چوتھی حکمت میں 4 جملے ہیں۔ پہلا جملہ تھا، مولانا فرمایا نعم القرین الرضا، بہترین ساتھی، بہترین تمہارا دوست مددگار رضا ہے، اللہ کی رضا ہے۔ یہاں اللہ نے رضا کی تشبیہ ساتھی سے دی ہے، اس کے حوالے سے میں عرض کر چکا ہوں۔ دوسرا جملہ ہے والعلم وراثۃ کریمہ، علم وراثت ہے کریمہ۔ کیا مقصد اس سے؟ یعنی ایک ترجمہ اس کا یہ کیا ہے، علم شریف ترین میراث ہے۔ ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے، علم ایک معزز وراثت ہے۔ اچھا، آپ میراث تو سمجھتے ہیں، جو انسان مال چھوڑ کے جاتا ہے اسے میراث کہتے ہیں۔ گھر ہو، جائیداد ہو، بینک بیلنس ہو، یہ سب کیا کہتا ہے؟ میراث کہلاتا ہے۔ کتنی خوبصورت تشبیہ دی ہے مولا کائنات نے، آپ دیکھیں کتنی خوبصورت۔ العلم وراثۃ کریمہ، ایک شریف، ایک معزز، ایک عزت والی وراثت علم ہے۔ اب اس میں کتنے پیغام پائے جا رہے ہیں، اس پر آپ غور کریں۔ کریمہ، اس کریمہ نے 4 چاند لگائے ہیں اس جملے میں۔ ایسو کہتے ہیں علم بھائی وراثت ہے، نہیں، نہ وراثت سے وراثت نہیں، صفت کے ساتھ وراثت کریمہ۔ کریمہ معزز یا قیمتی، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ معصوم قم سلام اللہ علیہ کو کریمہ اہل بیت کہا جاتا ہے، معمولی لقب نہیں ہے یہ کریمہ۔ تو علم ایک وراثت کریمہ ہے۔ اچھا، وراثت کیا ہے؟ مال چھوڑ گیا، باپ سے منتقل ہو کر کدھر پہنچا؟ بیٹوں کی طرف۔ تو مال چھوڑ کے باپ جاتا ہے نہیں جاتا؟ اس جملے کے ذریعے مولا یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ تم نے جو میراث چھوڑی ہے، اس میں گھر ہے تمہارا، مثلا باغات ہیں، بینک بیلنس ہے، گاڑی ہے، گھوڑا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب میراث ہے، وراثت ہے سب۔ ان وراثتوں میں سے سب سے معزز وراثت، سب سے قیمتی وراثت علم ہے، اگر تم نے چھوڑا ہے۔ اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اس طرح اپنے آپ کو بنانا چاہیے، یا جو کما رہا ہے دنیا میں، رہتا نہیں ذہن میں میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، تو تھوڑا بینک بیلنس بچوں کے لیے چھوڑ کے جائیں، گھر بنا کے چلے جائیں، اور انتظام کر کے چلے جائیں، انشورنس کرا کے چلے جائیں، یہ سب تو ٹھیک ہے۔ ایک اور بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ جہاں مادی چیزیں وراثت میں چھوڑی ہیں، وہاں علمی سرمایہ بھی بچوں کے لیے وراثت میں چھوڑیں۔ بہترین وراثت علم ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں کہ علم کیا ہے، علم کی حقیقت۔ عالم اور جاہل، کسی سے پوچھیں، عام طور سے کسے عالم کہتے ہیں؟ جس کو پڑھنا لکھنا آتا ہو وہ عالم ہے، اور جس کو پڑھنا لکھنا نہ آتا وہ کیا ہے؟ جاہل ہے۔ یہی تو عام طور سے کہا جاتا ہے۔ جب کچھ بھی پڑھنا لکھنا جانتا ہو وہ عالم کہلائے گا، بالکل پڑھنا لکھنا نہیں جانتا وہ جاہل کہلائے گا۔ یہ عرف عام میں۔ لیکن حقیقت میں علم کیا ہے، علم کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن مجید مشہور و معروف آیت ہے، میرے خیال سے سورہ فاتر کی آیت ہے۔
इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। इन्नमा क्या कलमा हस्र है, कलमा हस्र है। सिर्फ और सिर्फ बेशक डरते हैं अल्लाह से। अल्लाह मफूल है, अल उलमा यख्शा का फाइल है। बाद लोग इसे इस तरह से पढ़ देते हैं, इन्नमा यानी अल्लाह को फाइल बना देते हैं, उलमा उसको मंसूब बना देते हैं। उसके माने हो जाएंगे अल्लाह से उलमा से डरता और किसी से नहीं डरता। ये मानिए, ये माने नहीं है, नौजुबिल्लाह। माने क्या है? अल्लाह से डरने वाले सिर्फ उलमा है। बेशक अल्लाह से वही डरते हैं जो इल्म रखते हैं। ये कौन सा इल्म है जिससे इंसान अल्लाह से डरता है? हर पढ़ा लिखा शख्स, हर पढ़ा लिखा शख्स अल्लाह से डरता है? नहीं। इस इल्म की हकीकत क्या? शिया मुफस्सिर हैं अल्लामा तबातबाई, आपने नाम सुना होगा। इनकी मशहूर मारूफ किताब है कौन सी? अल मीज़ान। उसमें इस आयत की वजाहत करते हुए आप लिखते हैं, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा। वो कौन सा इल्म है जिससे उलमा अल्लाह से डरते हैं? वो इल्म मार्फत है। मार्फत किसकी मार्फत? अल्लाह की अजमत की मार्फत और उसके अहकाम की गहराइयों को जो समझ ले, फकीह जिसे कहते हैं। अल्लाह की अजमत जो समझ में आए जिसकी, और उसके अहकाम की गहराइयों तक जो पहुंच जाए, वही आलिम है। सही। तो यहाँ पर हकीकी इल्म क्या है? नहीं हर पढ़ा लिखा शख्स आलिम नहीं है। उर्फ आम में हो सकता है उसे आलिम कहा जाए। वह आलिम कौन है? कि जो अल्लाह की असमत का एहसास जिसके अंदर पाया जाए, दर करे, हर जगह मौजूद है। और दूसरी क्या? उसके जो अहकाम है उसके अहकाम की गहराइयों तक चला जाए, जिसे हम कहते हैं फकीह। ये अगर बन जाए, ये है इल्म की हकीकत। इसी वजह से इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने जब इल्म की तारीफ की तो क्या फरमाया? अल इल्मु नूरुन, इल्म नूर है। यग़ज़फ़ुहुल्लाहु फ़ी क़ल्बि मन यशा, जिसके दिल में अल्लाह चाहता है इस नूर को उतार देता है। यही तो नहीं, ये नूर है। अब इस तारीफ की रोशनी में अल्लामा तबातबाई ने जो मीज़ान में कहा इन्नमा यख्शल्लाह, इस आयत की तफसीर ज़ैल में, और छठे इमाम ने जो फरमाया इल्म नूर है, से नतीजा निकलता है कि हर पढ़े लिखे शख्स को आलिम नहीं कहते और हर अनपढ़ को जाहिल भी नहीं कहते, यानी जो लिखना पढ़ना ना आता हो। ये नूर है, ये मार्फत है, किताबों वाला इल्म नहीं है। बहुत से हैं जो पढ़े लिखे हैं मगर जाहिल हैं, क्योंकि उनके पास नूर मार्फत नहीं है। बहुत से ऐसे हैं जो उर्फ आम में जाहिल हैं, यानी उन्हें ना लिखना आता है ना पढ़ना आता है, मगर चूंकि उनके पास नूर मार्फत है तो वो आलिम है। सही। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, यानी ये जुमला ऐसा ही है। मौला कायनात के जितने भी जुमले हैं, बिल्कुल मौला ने ऐसा किया है जैसे दरिया को कूजे में समझिए। वो जुमला कूजा है, आप उस कूजे से निकालते चले जाएं, मतालिब को निकालते चले जाएं, निकालते निकालते उम्र तमाम हो जाएगी, कूजे का पानी खत्म नहीं होगा। ये एक एक जुमले पर उलमा एक पूरी पूरी किताब लिख सकते हैं इस पर। तो हमारे एक एक जुमले पर दो दो दर्स हो रहे हैं, तीन दिन दर्स हो रहे हैं, तो इसमें हैरत के बाद से हमारा कोई कमाल नहीं है। ये मौला के कलाम का मोजज़ा है, खासियत है, खुसूसियत है, और उलमा ने इस पर मेहनत की, शरह की। चलिए अब हम आते हैं रीज़ मौजू में। अल इल्म विरासतुन करीमा, इल्म क्या है? कीमती या मुअज़्ज़िज़ विरासत है, शरीफ तरीन मिरास इल्म। हकीकत इल्म क्या है? मार्फत, नूर मार्फत है। ये ज़हन में रखिएगा। हर पढ़ा लिखा आलिम नहीं होता, इसी तरह से हर अनपढ़ जाहिल नहीं होता। नूर है, अल्लाह जिसके दिल में चाहता है इस नूर को उतार देता है। इस एतबार सबसे पहले मैं उलमा की फजीलत के हवाले से 5 हदीसें आपके सामने अर्ज़ करूँ, पहचाने इंशाअल्लाह। आप सब इंशाअल्लाह उलमा बाअमल हैं, होंगे इंशाअल्लाह। आज के तालिब इल्म कल के उलमा में से। क्या मर्तबा, क्या मकाम दिया है। अच्छा,
بہار کی جو جلد نمبر 2 ہے اس میں علم کے حوالے سے، علماء کے حوالے سے بہت سی حدیثیں آئی ہیں. یہ حدیثیں ہم نے وہیں سے نقل کی ہیں. جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 22 سے لے کے آخر تک بہت حدیثیں علامہ مجلسی نے نقل کی ہیں. اچھا، پہلی حدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی نوم العالم افضل من الف رکعت یصلیھا العابد. اے علی، عالم کی نیند، عالم کا سو جانا افضل ہے من الف رکعت، 1000 رکعت نماز سے، یصلیھا العابد، جو عابد پڑھتا ہے. آپ دیکھ لیں عالم اور عابد میں کیا ہوا. 1000 رکعت جاگ کے بیچارہ نماز پڑھ رہا ہے، 1 2 نہیں. نماز شب کیا رکعت ہے، اور 11 رکعت پڑھنے میں آندھی آ جاتی ہے. ہاں، پریشان ہوتے نہیں ہو جاتے ہیں. بعض لوگ زبردستی پڑھتے ہیں، بعض ذوق سے پڑھتے ہیں، بعض شوق سے پڑھتے ہیں، لیکن اکثر لوگ ہمارے جیسے پڑھنا مشکل ہو جاتی ہے. گراں 11 رکعت پڑھنا کتنا ہوا، دن بھر میں کتنی رکعت نماز ہے واجب، وہ تو پڑھی نہیں جاتی. 17 رکعت، 1000 رکعت نماز بیچارہ عابد پڑھ رہا ہے. کوئی عالم بیچارہ سو رہا ہے ٹھاٹ سے خراٹے لے کے، اور اللہ کی نظروں میں اس کی نیند افضل ہے. اور کتنا افضل ہے خدا ہی بہتر جانتا ہے. 2 گنا، 3 گنا، 4 گنا، 10 گنا، 20 گنا، یہ نہیں بیان کیا افضل ہے. کتنا بہتر جانتا ہے خود. 1000 رکعت نماز سے افضل عالم کا سو جانا. اسی وجہ سے جب کسی عارف سے پوچھا، کسی عارف سے، یہ بتائیے عابد اور عالم میں کیا فرق ہے، عابد میں اور عالم میں کیا بہترین بات. عابد اور عالم کا فرق کیا؟ عابد یعنی عبادت کرنے والا، عالم یعنی علم کے ساتھ عبادت کرنے والا. کیا فرق دونوں میں؟ اچھا، آپ سفر کرتے ہیں، کبھی پیدل جاتے ہیں، کبھی بائی کار جاتے ہیں، کبھی بائی پلین جاتے ہیں. جلدی کیسے پہنچتے ہیں؟ اڑ کے جاتے ہیں نا. اچھا، عبادت بھی ہمارا سفر ہے نا، قربتاً الی اللہ. یہ سفر کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ من العابد. ختم کہاں کے اوپر ہوتا ہے؟ الی اللہ. ہاں، اللہ کے قریب، اللہ کے قرب کی کوئی انتہا ہے نہ کوئی ابتدا ہے، کیونکہ اللہ کی کوئی نہ ابتدا ہے نہ انتہا. یہ سفر کرتے ہیں، یہ ایسا سفر ہے اس کی کوئی منزل نہیں ہے. یہاں کو پا کے رک گئے، منزل سبراتی ہے. منزل قرب خدا ہے، مگر یہ نہیں کہ بس آگے تو بس ٹھہر گیا، اس کے آگے کوئی نہیں ہے. نہیں، جتنا تم بڑھتے چلے جاؤ، جتنا بڑھتے جاؤ، قرب خدا کی کوئی حد نہیں. کہاں تک قرب خدا شروع ہوتا ہے ہم طے کر سکتے ہیں؟ نہیں، اللہ کی کوئی شروعات نہیں. تو یہ سفر ہے نا عبادت. من عابد الی اللہ، من العابد الی اللہ، یہ سب. اچھا، سفر ہے، سفر کبھی آپ پیدل چل کے طے کرتے ہیں، اور کبھی کار سے، کبھی پلین. جلدی کیسے پہنچتے ہیں؟ پلین سے پہنچتے ہیں. تو کسی نے پوچھا عابد اور عالم میں فرق کیا ہے؟ کہ عابد چل کر اللہ کے قریب آتا ہے، اور عالم اڑ کر اللہ کے قریب آتا ہے. یہ پرواز کرتا ہے، وہ بیچارہ چل کے آتا ہے. تو پرواز نہیں آتی ہے عابد کو، اڑنا نہیں جانتا. یہ عالم پرواز کرنا چاہتا ہے اللہ کے. اسی وجہ سے عابد کا سو جانا، عالم کا سو جانا عابد کے جاگنے سے. وہ جاگنا جس میں عبادت ہو رہی ہو، جس میں نمازیں پڑھ رہا ہو، اللہ کے نزدیک افضل ہے. صحیح، ایک یہ حدیث واضح ہو گئی. یہ نہیں کہ عالم جو ہے سو رہا ہے تو سوتے ہی رہے، وہ عالم نہیں ہے. عالم بھی سوتا ہے، ایسی بات نہیں. ویسا ملتا جلتا ہو. بہرحال ہمیں تو اہل بیت کی سیرت ہمارے لیے کیا ہے، نمونہ عمل ہے. امام علی سوئے تھے نا، سو کے انہوں نے ایسا کام کر دیا جو جاگ کر نہیں کر سکتا انسان. مرضی رب، یہ عالم کا سونا. ٹھیک ہے، اچھا، یہ بات واضح ہو گئی نا. اچھا، اب اس کے بعد مولا فرماتے ہیں دوسرا جملہ اسی حدیث کا ذیل، یا علی، اے علی. پیغمبر امام علی سے کہہ رہے ہیں نا، یا علی، اے علی، لا فقر اشد من الجہل. جہالت سے زیادہ کوئی غربت شدید نہیں ہے. الفقر
युखरिसुल फतना अनिल हुज्जत है। जब इस जुमले की मैंने वजाहत की तो डिटेल से मैंने आपको अर्ज किया था यहाँ फक्र कितना खतरनाक है। हकीकी फकीर कौन है? हम तो फकीर उसे कहते हैं जिसके पास खाने पीने को कुछ ना हो, वो फकीर है, वो गरीब है। और पैगंबर इमाम अली से क्या कह रहा है, या अली ला फक्र शद्दु मिनल जहल, जहालत से बढ़कर कोई फक्र नहीं है, कोई गुर्बत नहीं, कोई फक्र। सबसे बड़ा फकीर, सबसे बड़ा गरीब इंसान रसूल अल्लाह के नजदीक वो है जो कि जाहिल है, जिसके अंदर जहालत पड़ जा रही है। उससे बढ़कर कोई गरीब फकीर नहीं। हमने एक मिसाल दी थी, आपको शायद याद हो, 10 लाख का बाथरूम बना लिया, हाँ, नहा रहे हैं 10 लाख के बाथरूम में और गुस्ल करने का तरीका नहीं आ रहा। ये अमीर है या गरीब है? दुनिया की नजरों में हो सकता है अमीर हो, मगर रसूलुल्लाह की नजरों में, इस्लाम की नजरों में, अल्लाह की नजरों में इससे बढ़कर कोई फकीर नहीं है। एक ये फिर पैगंबर फरमाते वला इबादतुन मिस्लु तफक्कुर, तफक्कुर से, फिक्र से, गौर व फिक्र से बढ़कर कोई इबादत नहीं है। ये जो नमाज उठना बैठना नहीं, तफक्कुर के साथ हो, फिक्र के साथ हो, इससे बढ़कर कोई इबादत नहीं है। एक हदीस का। दूसरी हदीस, उलमा की फसीलत क्या है? अल इल्मु वरासतुन करीमा, ऐसे नहीं कहा, पूजा है, आप निकालते हैं ना इसमें से पानी, उम्र तमाम हो जाएगी मगर इसका आप खत्म नहीं होगा। दूसरी हदीस उलमा की अजमत के हवाले से, उलमा की फजीलत के हवाले से, सलवात पढ़े मर्तबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह। अच्छा, ये सब बिहार से हमने बताया, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 22 से शुरू होती है। सबने हदीसें कहाँ से ली हैं? बिहारुल अनवार से ली। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं, अल्लाह उहद्दिसुकुम अन अक़वामिन लैसू बिअंबिया वला शुहदा। आया मैं तुम्हें ना बताऊं ऐसी कौम के बारे में जो ना नबी है ना रसूल है, ना अंबिया में से ना रसूलों में से हैं। यग़बितुहुम यौमल क़यामा अंबिया व शुहदा, मगर ऐसे हैं कि जब उनके मंजिल को, उनके मकाम को, उनके रुतबे को, उनके ओहदे को अंबिया और रसूल देखेंगे तो गिब्ता करेंगे। गिब्ता सम्राट रश करेंगे। बाज़ ने कहा यहाँ पर गिब्ता सम्राट सुरूर है, यानी खुश होंगे। अंबिया और रसूल उनके मकाम को देखकर खुश होंगे, या गिब्ता करेंगे यानी रश करेंगे, काश होता मुझे मिल जाता। वो कौम कैसी है? जो ना अंबिया में से है ना रसूलों में से। लेकिन क़यामत में उनका ये मकाम होगा कि जब अंबिया देखेंगे, रसूल देखेंगे तो रश करेंगे यानी गिब्ता करेंगे या खुश होंगे। सही। शुहदा भी शामिल किया, न कि अंबिया थे, अंबिया रसूल भी और शुहदा भी। में मनाजिल मिनल्लाह अला मनाओ बेरा मिन नूर, ये नूर के मिंबर पर होंगे। कहाँ पर होंगे? नूर के मिंबर के ऊपर होंगे। ना अंबिया, ना रसूल, ना शुहदा, कुछ नहीं, मगर नूर के मिंबर पर होंगे। वक़ीला मन हूं या रसूल अल्लाह, किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह वो कौन है जो नूर के मिंबर पर होंगे? अंबिया नहीं, रसूल नहीं, शहीद नहीं, मगर अंबिया और रसूल और शहीद रश करेंगे, खुश होंगे उनको देख कर। काला, पैगम्बर ने गौर से सुनिएगा था कि इसको नतीजा निकालिएगा भी, और जो नतीजा मैं दूंगा उस पर भी गौर फिक्र कीजिएगा और उस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा इंशाअल्लाह। काला हुमुल्लज़ीना युहिब्बूना इबादल्लाह इलल्लाह, ये ऐसे लोग हैं जो इबाद खुदा को यानी अल्लाह के बंदों को अल्लाह की मोहब्बत सिखाते हैं। बहुत बड़े ऐसे लोग हैं यानी जो बंदों के दिलों में अल्लाह की मोहब्बत डालते हैं, उतारते हैं, कोई भी लफ्ज इस्तेमाल करे, सिखाते हैं। अच्छा, कैसे बंदा अल्लाह से मोहब्बत करेगा ये बताइए? बंदा कैसे मोहब्बत करता है? खुदा न करे, मिसाल, खुदा न करे, खुदा न करे, खुदा न करे, हम सफर कर रहे हैं, आप सफर कर रहे हैं, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, बेहोश हो गए, आँख खुली तो अस्पताल में, डॉक्टर साहब ने कहा भाई शुक्र अदा कीजिए फला साहब का जो मौके पर पहुंच गए,
اگر آپ کو اسپتال نہ پہنچاتے کام تمام تھا آپ کا. بھیا کون ہے جس نے میرے اوپر احسان کیا, جس نے میرے فلاں صاحب. کوئی جان پہچان نہیں تھی نا اسے, لیکن جیسے ہی پتا چلا یہ میرا محسن ہے, اس نے مجھ پر احسان کیا, اگر موقع پر میری مدد نہ کرتا, مجھے ہاسپٹل نہ پہنچاتا تو میں زندہ نہ رہتا. محبت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہاں, خود بخود ہو جائے گی محبت, ہوگی نہیں ہوگی محبت؟ ہاں؟ کس سے محبت ہوتی ہے؟ محسن سے. اللہ سے بڑھ کے کوئی محسن ہے؟ اللہ سے بڑھ کے کوئی احسان کرنے والا؟ تو علماء کی ذمہ داری کیا ہے؟ احسان خدا, خدا کی نعمتوں کا ذکر کریں. اس نے تو زندگی میں ایک مرتبہ بچا لیا, اللہ تو قدم قدم پر ہمیں ہلاکت سے بچاتا ہے, ہمیں احساس نہیں ہوتا. یہ تو آپ حوض علم غفران آپ سے نکل رہے ہیں, چوراہے پہنچے میٹرو کالج کے, سڑک کراس کر رہے ہیں, اکثر میرے ذہن میں خیال آتا ہے ذرا سے چوک ہو جائے, یا تو پیر جائے یا ہاتھ جائے, یا ہم خود چلے جائیں. امکان ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی کبھی حادثہ ہوتے ہوتے بھی بچے. ہر لمحے ہمیں اور آپ کو وہ ہلاکت سے بچا رہا نہیں. یہ احساس دل میں ڈلا. علماء کی ذمہ داری ہے. کوئی آپ کو دعوت دے, 22 رجب ہے کل, دعوت دے, طرح طرح کی نعمتیں, میٹھی, ٹکیا, کھیر, گلاب جامن, رس گلہ, بریانی, چھولے, سب کچھ ہے. جو کھلا رہا ہے منعم کہلائے گا, مطعم کہلائے گا. جو کھانا آپ کھلا رہا ہے, جو نعمتیں آپ کو دے رہا ہے, اس سے آپ نفرت کریں گے, محبت کریں گے؟ خود بخود محبت ہو جائے گی. ہاں, اللہ سے بڑھ کر کوئی منعم ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کوئی مطعم ہے؟ تو ایک یہ. تو علماء کیسے علماء ہیں؟ جو بندوں کے دلوں میں اللہ کی محبت کو اتار دیتے ہیں, سکھاتے ہیں ایسے اللہ سے محبت کرو. بعض علماء ایسے ہوتے ہیں, اتنا ڈرا دیں گے, اتنا ڈرا دیں گے کہ بس کیا بتائیں, کہ بندہ جو ہے وہ کہے بھیا ہمیں اللہ کو یاد نہیں کرنا. یعنی عجب اللہ کا چہرہ, کیا لفظ ہم استعمال کریں, کس طرح سے پیش کرتے ہیں, قہار ہے, جبار ہے, ذرا ذرا بات جہنم میں جلا دے گا. بعض لوگ یہ بھی کہیں گے ایسے تلے گا جیسے سموسے اور پھلکی تلی جاتی, وہاں کڑھائی میں تیل ہوگا اور ایسے سب تلے جائیں گے. اس طرح کے باتیں ہوتے ہیں. یہ چہرہ پیش کرتے ہیں. بے شک جبار ہے, بے شک قہار ہے, لیکن ارحم الراحمین ہے, رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے. چھوٹی سی نیکی کے عوض میں بڑے سے بڑا گناہ معاف کرنے والا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو, اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ پیغمبر نے فرمایا وہ لوگ جن کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا, انبیاء نہیں, رسول نہیں, شہداء نہیں ہوں گے, مگر نور کے ممبر پر ہوں گے. نبی دیکھے گا کاش یہ عہدہ مجھے ملے, رسول دیکھے گا کاش یہ عہدہ مجھے مل جاتا, شہید دیکھے گا کاش یہ عہدہ مجھے. یہ کون ہے؟ یہ علماء. ایسے علماء پہلی سے پسند کی. ہم الذین یحبون عباد اللہ الی اللہ, اللہ کے بندوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالتے. ایک یہ وَيُحِبُّونَ عِبَادَ اللَّهِ إِلَيَّا, اور اللہ کے بندوں کے دلوں میں میری محبت ڈالتے ہیں, یعنی میری محبت سکھاتے ہیں. تو دو محبت ہے, اللہ سے محبت کرو, رسول اللہ سے محبت کرو. بھئی اب امتی کب رسول اللہ سے محبت کرے گا؟ یہی مثالیں فٹ کر لیں, یہی مثالیں فٹ کر لیں. جا رہے ہیں جہنم, فرشتوں کا چلیے جہنم, تشریف چلیے, ہاں چلیے چلیے. ایسے امام علی کے چاہنے والے, گناہ ہو گیا تو کچھ ہیلپ کرو, کچھ ہماری مدد کرو. فرشتوں نے کہا بھیا تم علی علی کہتے رہے, علی کے چاہنے والے ہو, تو اتنی ہیلپ کر سکتا ہوں کہ تمہیں اتنی پرمیشن دے دیں کہ تم رسول اللہ کے پاس جاؤ, وہ اگر تمہاری شفاعت کر دیں گے تو تمہیں نجات مل جائے گی. اس کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا. کہا جلدی لے چو آئے رسول اللہ کے پاس, یا رسول اللہ غلطی ہو گئی, گناہ گار ہوئے, شرمندہ ہے, کیا 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 یہ ہیں تو آپ کے بھائی کے چاہنے والے شیعہ. وہ میں نے پرچہ دیا, کہا جاؤ لے جاؤ. پھر اس سے لے گئے, اسے نامہ عمل تولا جا رہا تھا نا, تو اس سے گناہ تو زیادہ تھے, تو گناہ کا پلہ بھاری تھا اور نیکیوں کا پلہ ہلکا, تو اس نے رکھ دیا, وہ پرچی رکھ دیا. جب پرچی رکھی تو نیکیوں کا پلہ وزنی ہو گیا, بھاری ہو گیا. اس نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ اب بھائی بات یہ, تم جو نیک عمل کرتے ہو اس کا حساب کتاب یہ رکھتے ہیں کاتبین, فرشتے ہیں,
لیکن جب تم محمد والے محمد کو صلوات بھیجتے ہو تو اس کا ثواب پیغمبر اپنے پاس رکھتے ہیں. یہ وہ ہے. صلی علی محمد وعلی محمد. اب آپ دیکھیے رسول اللہ سے محبت ہوگی نہیں ہوگی؟ جو بچا لے دنیا میں ہلاکت سے بچا لیتا ہے اس سے تو محبت ہو جاتی. جو جہنم میں جانے سے بچائے شفاعت. شفاعت سے نا امید نہ کریں امت کو. اتنا نہ وہ شفاعت وہ کر دیں کہ بس انسان جو ہے بالکل مایوس ہو جائے. نہیں، مایوسی صحیح نہیں ہے. عالم وہ عالم ہے جو بندوں کے دلوں میں اللہ کی محبت اور رسول اللہ کی محبت، اور اسی محبت کی وجہ سے بندہ اللہ کی عبادت کرے، رسول اللہ کی اطاعت کرے. اسی محبت، ڈر کی وجہ سے نہیں، خوف کی وجہ سے نہیں، اسی وجہ سے. آپ نے پڑھا ہوگا نا امام چوتھے امام کا بھی ہے، امام علی کا، کئی معصوم کا. ان قوما عبد اللہ، کچھ قوم ایسی ہے جو اللہ کی عبادت کرتی ہے ڈر کے. دل کا عبادت العبید، یہ غلاموں کی عبادت ہے. خوف والی بات ہے. غلام کچھ لالچ کی وجہ سے ملے گا، جسے تاجر نہیں. دل کا عبادت و تجار، یہ تاجر. کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں ایسے لوگ نہ ڈر کر، جو بندوں کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اتار دیتے ہیں. اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ اللہ سے لوگ محبت کرنے لگے، رسول اللہ سے محبت کرنے لگے. اچھا، پھر یأمرونہم بما یحب اللہ، اللہ جسے پسند کرتا ہے اسی بات کے امر کرتے ہیں، یعنی امر بالمعروف کرتے ہیں. وَيَنْحَوْنَهُمْ عَمَّا يَكْرَهُ اللَّهُ، اور اللہ جسے نہ پسند کرتا اس سے یہ روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، یعنی یہ نہی عن المنکر کرتے ہیں. اچھا صحیح. اب اس کا نتیجہ دیکھیں، حدیث کا نتیجہ کتنا خوبصورت ہے، اس کو آپ غور کریں. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایسی قوم کے بارے میں جو نہ انبیاء ہیں، نہ رسول ہیں، نہ شہداء ہیں، لیکن قیامت میں ان کا وہ مرتبہ ہوگا، نور کا ممبر ہوگا، اس پر ان کا وہ جلوہ ہوگا کہ نبی بھی رشک کرے گا، رسول بھی رشک کرے گا، شہید بھی رشک کرے گا. تو ہاں بتائیے، کئی لوگ ایسے ہوں گے. یہ صفات بیان کی ہے. اچھا، اب اس کا نتیجہ کیا دے؟ یہ امر بالمعروف، جب اللہ جس بات کو پسند کرتا ہے وہ عمل و انجام دیں گے بندے. اللہ جس بات کو ناپسند کرتا ہے، جب وہ کام بندے نہیں کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا أَطَاعُوهُمْ، جب یہ لوگ اطاعت کریں گے کس کی؟ انہی علماء کی جو اللہ کی طرف، رسول اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں. أَحَبَّهُمُ اللَّهُ، تو اللہ ان سے محبت کرے گا. صحیح نتیجہ، اللہ ان سے محبت کرے گا. صحیح واضح. اچھا، یہ ہم نے کتنی حدیثیں بیان کی؟ 2 حدیثیں سے ہم نے اب تک، اور حدیثیں اور باقی گفتگو جو ہے بعد میں انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں. خلاصہ کیا ہے؟ مولانا نے فرمایا العلم وراثت کریمہ، علم بہترین وراثت ہے، معزز وراثت ہے، شریف میراث ہے. اس سے بڑھ کر کوئی میراث نہیں ہے. آپ مال چھوڑ کے جائیں گے، اولاد خرچہ کر ڈالے گی. آپ مکان چھوڑ کے جائیں گے، پرانا ہو جائے گا. سواری چھوڑ کے جائیں گے، پرانا. علم چھوڑ کے جائیں گے، علم نہ کبھی پرانا ہوگا اور نہ کبھی ختم ہوگا. دعا پروردگار کہ ہم سب کو ان علماء میں شمار کرے، ہم سب کو، آپ کو ان علماء میں شمار کرے جو اپنے فریضے کو پورا کریں، بندوں کے دلوں میں اللہ اور رسول کی محبت کو اپنے عملی کردار سے اتار دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.